الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں، مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نہ خواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے کہ یہ دنیا اور آخرت میں پڑھنے والے کے لیے بے شمار رحمتیں، برکتیں اور نیکیوں کا سبب بنتا ہے۔ تو ایسا عمل جو رحمتیں، برکتیں اور نیکیوں کا سبب بنے اس کو ہرگز چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جب وقت ملے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں، بالخصوص جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں یا کوئی وظیفہ پڑھیں تو اول آخر درود پاک لازمی طور پہ پڑھا کریں کہ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے رب ہماری دعاؤں کو، ہمارے وظائف کو اپنی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو، اور آپ کو بارہا بتا بھی دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیں، کنٹرول روم آپ کو ہدایت دیتا ہے، بہرحال آپ عمل نہیں کرتے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کاپی پینسل لازمی طور پہ اپنے پاس رکھا کریں تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں، وقت ضرورت آپ کو کام آ سکیں۔ کوئی بھی کام ہو استخارے کے معاملات میں، رشتے کے لیے یا اولاد وغیرہ کے لیے، تو انشاءاللہ آپ کال کریں گے، آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ رب کریم آپ کے اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پہ رب کریم خصوصی اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں مقصد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا صاحب، میں نے نا آپ کو کچھ مہینے پہلے کال کی تھی، تو آپ نے بتایا تھا میرے بچے اور حامد میرے باہر ہیں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے لیے کوئی سبب نہیں بن رہا نا جانے کا، تو آپ نے مجھے وظیفہ بتایا تھا پڑھنے کے لیے۔ نام بتائیے پہلے اپنا۔ جی ہنا۔ ہنا۔ اور امی کا؟ شگفتہ پروین۔ شگفتہ، ٹھیک ہے۔ اب بتائیے کیا ہوا پھر؟ جی تو پھر آپ نے مجھے وظیفہ بتایا تھا، وہ میں پڑھتی رہی ہوں تقریباً 2 ماہ، تو پھر سبب بن گیا۔ تو ابھی پورے مہینے سے میں کال کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، نہیں مل رہی، تو تقریباً 3 ہفتے ہو گئے کاغذات نا جمع کروائے ایمبیسی میں۔ تو پوچھنا میں نے یہ تھا کہ اب یہ بتائیں کہ اللہ پاک کچھ بہتری کریں گے، اس میں کوئی آسانی ہوگی؟ مسئلہ صرف اتنا سا میری بہن کہ آپ جو پیپر جمع کرا دیے، جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا تھا اس وقت تک جاری رکھیے جب تک کہ آپ کا پورا کمپلیٹ ویزا وغیرہ کا سلسلہ نہیں بنتا۔ تو وظیفہ آپ کنٹینیو کر دیں، آپ نے چھوڑ دیا یہ غلطی ہے، بہرحال میں حساب لگاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی رشتے کے بارے میں استخارہ نام بتائیے۔ محمد عادل۔ محمد عادل کی امی؟ فرزانہ بی بی۔ فرزانہ بی بی، ٹھیک ہے۔ اور لڑکی؟ سمیرہ۔ سمیرہ کی ماں؟ مقصود بی بی۔ مقصود بی بی۔ رشتہ آیا چل رہا ہے یا ابھی سوچا ہے؟ بس بات چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بیٹا 12ویں ملک سلوینیا جیل وچ ہویا، 1.5 سال ہو گیا۔ نام کیا اس کا؟ نام عادلی۔ عادل کی والدہ؟ زہرا بی بی۔ ماں عادلی تھی، زہرا بی بی۔ زہرا بی بی۔ جا کہاں ہے یہ قید میں؟ سلوینیا۔ ہاں سلوینیا چلی بارڈر ہے۔ سلوینیا میں؟ جا جا۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، میں بتاتا ہوں، آپ انشاءاللہ
प्रोग्राम देखिए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हेलो। जी फरमाइए, कौन कहाँ से? मैं गुजरावाला से बात कर रही हूँ। जिनका मसला उनका नाम और वालदा का नाम बताइए। मेरा नाम अस्मा है और मेरी अम्मी का नाम है सफिया, ठीक है। और मेरे शोहर का नाम है वहीद और उनकी अम्मी का नाम है आयशा। क्या नाम बताया? राहिल? वहीद, वहीद उनका नाम है शोहर का। रहीद या राहिल? नहीं, वहीद वहीद। अब्दुल वहीद। जी। और अब्दुल और वहीद अम्मी की का अम्मी नाम आयशा। मसला क्या है? मसला ये है कि वो सऊदीया में होते हैं, मेरे साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। 1 साल हो गया मुझसे बात नहीं की उन्होंने। मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला, रब्बे करीम करम फरमाए। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? बाबा जी मैं बहावलपुर से बात कर रही हूँ। नाम बताइए। मेरा साजिदा का नाम है, उसकी अम्मी का नाम मनीरा है। मसला किसका है? उसके ऑपरेशन हुए हैं वो 3-4। अरे मेरी बहन, मसला जिनका उनका नाम और अम्मी का नाम बताइए ना। साजिदा। साजिदा। उसकी अम्मी का नाम मनीरा। मुनीरा। मनीरा, हाँ जी। ठीक है। क्या ऑपरेशन किस चीज का हुआ इनका? उसके ऑपरेशन बवासीर का करवाया, वो गलत होता गया, उसके 4-5 ऑपरेशन हुए। अल्लाह अब ताला हम वो आप सेहत कह रहे दे। हैं कि ऑपरेशन करवाए, अब हमारा दिल नहीं कर रहा, मान रहा। आप हमें ये मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला, रब्बे करीम करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बाबा, मैं दुबई से बात कर रही हूँ। नाम बताइए। जी ये मसला मेरी बहन का है। बहन का वो नाम, इंडिया अम्मी में, का नाम? जी वो इंडिया में रहती है, बॉम्बे में। मुझे नाम से जरूरत है, पहले नाम बता जी दीजिए। उनका नाम है सना। सना की वालदा? जी, और उनके बेटे का नाम है हुदैफा। हुजैफा। जी। तो मसला किसका, बेटे का है या माँ का है? बेटे का है, बच्चे का है। ठीक है। बच्चे की उम्र क्या है? जी उसकी उम्र है 6.5 साल। मसला क्या है? जी वो एक्चुअली 2-3 साल का था ना, जब से उसका ज़हनी तवाजुन सही नहीं है। फिजिकली एक्टिव है। अभी कहाँ आई है बच्चा? इंडिया में? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको इंशाअल्लाह। आप प्रोग्राम देखिए, रब्बे करीम इसको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं रिमशा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी रिमशा, आपका मसला है तो अम्मी का नाम बताइए। जी यास्मीन। ठीक है, क्या मसला है? मुझे ना काफी मतलब कि 2-3 साल से स्टमक और इंटेस्टाइन का ना इशू है। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। इंशाअल्लाह आपका हिसाब देखकर आपको वजीफ़ा बताते हैं। आप प्रोग्राम देखिए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी यार, मेरा नाम अरफान है ते मेरे वालिद का नाम अशरफा। अशरफा? अम्मी का नाम अशरफा है? नहीं, मेरा वालिद का नाम अशरफ है। अम्मी का नाम बताइए। गफूरा बीबी। गफूरा बीबी। क्या मसला है? सर हमारे बाबा जी साडे काम च ना अगे काम बहुत सीगा ते असा फेरी फूरी करते हैं ते हुण ना कर्जा बहुत चढ़िया है। मैं बताता हूँ रब्बे करीम आसानियाँ अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बाबा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुझे अपने भाई के बारे में पता नाम, करना है। वालदा का नाम? वालिदा का नाम है सुगरा बेगम। भाई का और वालदा का नाम मैंने अर्ज किया है। जी भाई का नाम है शहजाद अख्तर शहजाद अख्तर। और माँ ठीक का है, नाम है सुगरा मसला बताइए। बेगम। जी अभी 2-3 महीने से ना उनके गले में कुछ तकलीफ हल्के हल्के हुई, उसके बाद पूरा गला उनका बंद हो चुका है। अब वो काफी इलाज करा रहे हैं, लेकिन ना डॉक्टर ने बताया है गले की जबान के नीचे का उनका गोश्त वगैरह बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से अब वो ना खा पी लिक्विड चीजें मुंह में डालने। अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह आपको वजीफा बताते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी इकबाल बाबा साहब सही बात कर रहा हूँ। सिस्टर की एक बेटी है, उसके बाद औलाद नहीं। नाम उसका बताइए। नाम है शबनम हबीब। शबनम की वालदा? कनीज अख्तर। कनीज अख्तर। अच्छा, कितना गैप हो गया है बहन की औलाद के मामले में? बच्ची कितनी बड़ी है उसकी?
2-2.5 साल हो चुके हैं। मैं हबीब रहमान है उनके में मैं बताता हूँ इंशाल्लाह, बच्ची हो चुकी है ना एक इनकी, मैं बताता हूँ, टेंशन ना लो, अल्लाह आसानी अता फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था। नाम और वालदा का नाम? हाँ जी, सैयद मोहसिन अली। मोहसिन अली की वालदा? रुकैया फातिमा। ठीक है, क्या मसला है? हाँ जी, भाई का ना रिश्ता हमने कर रहे हैं, लेकिन उसमें ना रुकावटें आ रही हैं बहुत। कहाँ कर रहे हैं, मतलब जर्नली कहीं देख रहे हैं, अभी हो नहीं रही है, कहीं मखसूस जगह पे सोच रहे हैं? नहीं, मतलब कि हम अपने ना खानदान में देख रहे हैं। अच्छा, ठीक। लेकिन रिश्ता हो भी जाता है, मतलब बात भी बन जाती है, बट मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बाबा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मैंने 2 सवाल है मेरे। नाम बताइए। एक मेरा नाम तारिक महमूद है, तो वालदा का नाम जो है ना रजिया बेगम है। ठीक है। तो 2 मेरी भाभी हैं घर में, उन्होंने जिनका मसला है उनका नाम बताइए तारिक भाई, जिनके मुतालिक सवाल है उनका नाम और वालदा का नाम बताएं। जी वो घर में सारे कुछ तमीज हुई है ना, जिन्होंने की है वो घर में रहती है। नहीं, ये तो नामुमकिन सी बात है कोई शख्स ये बता दे कि आपकी भाभीयों ने आपके ऊपर जादू कर दिया। ये खामखा के आमिलों के चक्कर होते हैं। आमिल इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करके लोगों को लड़वा देते हैं। अल्लाह ताला आसानी अता फरमाए। आप प्रोग्राम देखिए इंशाअल्लाह, और प्रोग्राम में रूहानी दुनिया में मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुशामदीद एक मरतबा फिर प्रोग्राम रूहानी दुनिया में। और ब्रेक से पहले कॉल्स का सिलसिला चल रहा था, मज़ीद कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। उससे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि ब्रेक से पहले बड़े पुरसुकून माशाअल्लाह माहौल में सारी कॉल्स जो हैं रिसीव हुई हैं। इसी तरीके से अपने टेलीविज़न की आवाज़ उस वक्त बंद कर लिया करें जब आपकी कॉल कंट्रोल रूम को मौसूल हो चुकी हो। कॉपी पेंसिल अपने पास रख लीजिए। इंशाअल्लाह कुछ कॉल्स के बाद आपको वज़ाइफ लिखवाऊँगा, और आपको पता है कॉपी पेंसिल होगी तो आप लिख पाएंगे। साथ में मेरे नंबर्स भी ऑन एयर होते हैं, उनको भी ज़रूर लिख लिया करें, वक्त ज़रूरत आपके काम आएंगे। देखते हैं अगले कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी बाबा जी, अरसलाम नाम है लड़के का? सही है। वालदा? अम्मी का नाम जाहिदा परवीन। जाहिदा परवीन, ठीक है। मसला क्या है? मसला ये है कि बाहर भेजने का कर रहे हैं, वो ना कोई काम करता है। कहाँ भेज रहे हैं? हाँ जी, कहाँ बाहर भेज रहे हैं? सऊदी अरब। सऊदी। ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह, रब्बे करीम करम फरमाए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डायल करने की आवाज़ आ रही। बहरहाल लाइव में ऐसा कभी कभी हो जाता है। जी अगले कॉलर को देखते हैं कौन है। वालेकुम सलाम। जी जी सर, मैंने पूछना कि भाई छोटा है, उसकी पीछे मंगनी भी होने वाली थी, टूट गई है। भाई का नाम बताएं। भाई का नाम उमर शहजाद। उमर शहजाद की अम्मी हैं रजिया बेगम। रजिया बेगम। जी जी ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह। आप प्रोग्राम देखिए। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जायद है, मुझे अपना नाम का इसमें आजम का पता करना प्लीज। जायदा मेरी बहन, मैं कोशिश करूंगा कि आपको नाम मिलकर इसमें आजम मिल जाए, इसलिए कि आपके नाम के जो आदाद है ना वो बहुत छोटे हैं, मतलब 22 अदद हैं। तो दिमाग में तो मेरे फिल वक्त नहीं है, अगर आ गया तो अभी बता दूंगा, वरना इंशाअल्लाह आप मेरे नंबर्स पर रब्ता करके भी इसमें आजम अपना ले सकते हैं, और कोशिश मैं करूंगा कि आपके नाम का भी इंशाअल्लाह बता दूं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं, फिर इंशाअल्लाह जवाबात की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कवल की शादी करनी है मैंने, और कवल की अम्मी का नाम है शबाना, और लड़के की माँ का नाम है नसीबन। लड़के का नाम तो बताया नहीं आपने मुझे। लड़के का शहेब। शोएब। शेबी कहते हैं। शेबी क्या? शेब। नाम क्या है बच्चे लड़के का? शहेब। शोएब। हाँ जी, शोएब नाम है। लड़की का करना कवल, लड़की का कवल नाम है। अरे शोएब कंफर्म कर दें पहले। शोएब की माँ का नाम क्या है? शोएब है उसका नाम। माँ का नाम? लड़के का माँ का नाम नसीबन है। नसीबन।
ہاں جی بس اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، اس کے نصیب اچھے کرے. میں استخارہ کر کے جواب دیتا ہوں. جلدی جلدی کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ آپ اپنے سوال کے جواب میں وظائف نوٹ فرما سکیں. ساتھ میں آپ کو پتہ ہے میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوں گے تو ان کو بھی ضرور لکھ لیا کریں، وقت ضرورت کام آئیں گے. ہنا بنت شگفتہ پروین، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ آپ نے وظیفہ لیا تھا باہر جانے کے لیے، آپ کا کام نہیں ہو رہا تھا. الحمدللہ عز و جل آپ کے پیپرز بھی آ گئے اور جمع بھی ہو گئے، مگر آپ نے وظیفہ پڑھنا چھوڑ کس کے کہنے پر دیا ہے؟ ہمارے وظائف کی جو ہدایت ہوتی ہے نا، سفر کے لیے یا باہر جانے کے لیے یا کسی خاص مقصد کے لیے، تو وہ مقصد جب تک کامیاب نہیں ہو، اس میں بھلے اسباب بننا شروع ہو جائیں، مگر جب تک مقصد میں پوری کامیابی نہ ہو اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑیں. تو آپ جو وظیفہ پڑھ رہی تھی اس کو جاری و ساری رکھیں، انشاءاللہ عنقریب ہے کہ آپ کا مسئلہ مکمل طور پہ حل ہو جائے گا. محمد عادل بن فرزانہ سمیرہ بنت مقصود مائی، میرے بھائی آپ نے رشتے کے لیے پوچھا، میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ بہتر نہیں ہے، رب کریم دونوں کے لیے اچھے اسباب مہیا فرمائے. عادل بن زہرہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ قید ہے سلووینیا میں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے اسباب بنائے. میرے علم العادات کے حساب سے بھی یہ قید میں ہی آ رہا ہے. سورہ قریش ظہر کی نماز کے بعد روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے اسباب بنائے گا. اسما بنت صفیہ، عبد الوحید بن عائشہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ سعودی عرب میں ہیں اور آپ سے رابطہ نہیں کرتے، اکثر ناراضگی رہتی، رب کریم کرم فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے، دونوں طرف سے ہی معاملات گرم ہیں. سلام قولا من رب رحیم 102 مرتبہ اسما آپ خود عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اچھے اسباب بنیں گے. ساجدہ بنت منیرہ کے متعلق جو بہن آپ نے آپریشن کا پوچھا ہے، رب کریم آسانی عطا فرمائے. اب میرے حساب سے لگ رہا ہے کہ اب جو آپریٹ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی رب کریم اپنی رحمت سے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے گا. حذیفہ بنت ثنا کے متعلق جو بہن آپ نے دبئی سے کال کی، آپ کا بھانجا حذیفہ ممبئی انڈیا میں ہے، ڈاکٹر بولتے ہیں ذہنی ہے، میرے حساب سے بھی اس کا ذہنی مسئلہ ہے اور نظر بد بھی ہے، یعنی کہ ذہنی طور پر تو ہے اس کے ساتھ معاملات اور ساتھ میں نظر بد بھی ہے. تو اپنی بہن کو بولیں سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر بچے پہ دم کریں اور عشاء کے بعد 3 مرتبہ سورہ بینہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور بچے کو پلائیں، اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے گا. اور ذہنی بچوں کے لیے میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اقبال بابا یاروائی کیو ٹی وی کے نام سے جو چینل ہے اس پہ ایک تعویذ بھی ڈالا، تو اگر وہ بنا سکیں تو ضرور بنوائیں، انشاءاللہ تعالیٰ رب کریم کرم فرمائے گا. رمشہ بنت یاسمین، میری بہن آپ نے فرمایا کہ معدے کا مسئلہ ہے، رب کریم آپ کو صحت دے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں، آپ کا معدہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، احتیاط بھی کریں اور دوائی بھی لیں. اور سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں اور ابرمو امرن فإنا مبرمون، یہ سورہ زخرف کی آیت ہے، آیت نمبر 79. اس کو بھی 40 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور اسی پانی کو بار بار پیتے رہا کریں. پانی کم ہو اور ملا لیں، اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ جلد شفا عطا فرمائے گا. عرفان بن غفورہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ کام نہیں ہوتے ہوتے کام رک جاتے ہیں، رب کریم آسانی عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. عشاء کے بعد 401 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. شہزاد اختر بن سغرا کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا، ان کے گلے میں شدید تکلیف ہے، پہلے کم تھی اب بڑھ گئی اور اتنی بڑھ گئی کہ یہ کھا پی بھی نہیں پا رہے، رب کریم ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے. سورہ مزمل 3 مرتبہ پانی پہ دم کر کے کسی وقت بھی اور رکھ لیں اور 24 گھنٹے وہ پانی ان کو پلایا کریں، بھلے تھوڑا تھوڑا ڈالیں اور تھوڑا سا دم کر لیں، انشاءاللہ تعالی رب کریم کی رحمت سے انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی. شبنم بنت کنیز اختر کے متعلق جو بھائی سعید آپ نے پوچھا ہے کہ بہن کی ایک بیٹی ہے 2-2.5 سال کی، اس کے بعد اولاد نہیں، رب کریم ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے.
واٹس اپ کر دیں، ایڈریس بھیج دیں، اور آپ تو ماشاءاللہ تعویذات منگواتے رہتے ہیں، اور رب کریم کی رحمت سے آپ کے بے شمار مسئلے بھی آپ نے اونیر بتایا تھا حل ہوئے، تو تعویذات منگوا لیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ محسن علی بن رقیہ فاطمہ کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے بھائی کے اوپر نظر بد ہے، اس کو بولیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، اور عشاء کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اپنے رشتے کے لیے دم کر لے، دعا کر لے، انشاءاللہ تعالی رب کریم آسانی عطا فرما دے گا۔ طارق محمود صاحب، آپ کی کال ڈراپ ہو گئی تھی، آپ نے جو بھابھیوں کے متعلق سوال کیا تھا، دیکھیں اس طرح کا کوئی علم نہیں ہے کہ کسی کا نام نکالا جا سکے کہ فلاں شخص نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ خام خواہ کے عاملوں کے ڈھکوسلے ہیں کہ وہ اس طرح کے لڑوانے کے لیے، اور اس طرح کی لڑائیوں میں میں نے خود دیکھا ہے گھر کے گھر تباہ برباد ہو جاتے ہیں، تو ان پر عمل نہ کریں، اس کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ کروانے والے ہوتے ہیں مگر ضروری نہیں کہ نام بتا دیا جائے کہ فلاں نے کروا دیا، تو ایسی باتوں پہ اعتماد ہرگز نہ کریں۔ ارسلان بن زاہدہ پروین کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ یہ بچہ کام یہاں نہیں کرتا، اس کی ضد ہے، یہ سعودی عرب جائے گا، میرے علم العادات کے حساب سے اس کی کامیابی کے امکانات نہیں ہیں، تو ضد کرنے دیں، اس کو بھیجیں نہ، ورنہ یہ ناکام ہو کے واپس آ جائے گا، یہ وہاں بھی کوئی کام نہیں کر پائے گا۔ عمر شہزاد بن رضیہ بیگم، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بھائی کی منگنی ہوتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے، ایک منگنی ہو چکی ہے، ٹوٹ گئی، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، تعویذات بھی ضرور منگوا لیا کریں، انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا۔ کول بنت شبانہ اور شعیب بن نصیبن کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ رشتہ اچھا ہے، اور اچھا رشتے کا حساب یا استخارہ جو آپ سمجھ رہے ہیں، جس لیے آپ نے ہم سے رہنمائی لی ہے، اچھا آنے کی صورت میں بھی میری ایڈوائز، میری یہ گزارش ہوتی ہے والدین سے کہ دنیاوی طور پر ضرور بالضرور جو ایک تحقیقات کا طریقہ ہوتا ہے، خاندان دیکھنا، لڑکا دیکھنا، کام دیکھنا، گھر دیکھنا، تو یہ ضرور کیا کریں، مطمئن ہو پھر کریں۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ استخارہ کرا لیا اب تو کرنا ہی پڑے گا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ استخارہ آپ نے کرا لیا، خدا نہ خواستہ استخارے میں ہاں آ رہی ہے، اور وہاں ظاہری طور پہ لڑکا شراب پیتا ہے، معاذ اللہ، کوئی ایسا غلط کام کرتا ہے جو ظاہری طور پہ ہے، اب چھپے ہوئے کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے اوپر تو شریعت اس کو پکڑے گی نہیں، بہرحال ظاہری طور پہ وہ غلط کام کرتا ہے تو آپ فوری طور پر ہٹ جائیں، رشتہ نہ کریں۔ استخارے میں اگر ہاں بھی آیا تو آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ وہ رشتہ کریں، رب کریم کرم فرمائے۔ الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے، مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، ہیں ہمارے ساتھ، چلے گئے؟ نہیں جی ہے جی، ہیں تو پھر بول دیجئے نا، بول دیجئے نا پھر، ہیں تو۔ ریاض بول رہے ہیں جی فیصل آباد سے۔ جی ریاض بھائی، آپ کا مسئلہ ہے، امی کا نام بتائیے۔ لطیفن بی بی جی۔ لطیفن بی بی، ٹھیک ہے، اور سناؤ؟ ٹھیک سر جی۔ کیا پوچھنا ہے؟ سر جی میں پوچھنا چاہتا تھا کہ میں، اور بند کر یار، بات بند کر۔ اچھا کیا پوچھنا ہے؟ میں 40 سال سے نا کرائے پہ رہ رہا ہوں سر، وہ نا کو مگر نہیں لگ رہا۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، اللہ آپ کے لیے اچھے گھر کے لیے اسباب فرمائے۔ میں وظیفہ بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ اشفاق احمد۔ اشفاق احمد بھائی، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیے۔ جی نہیں سمجھ آ رہا، آپ کی آواز ڈسٹرب ہو رہی، جگہ چینج کریں جلدی، جہاں ہیں وہاں سے تو کہیں آگے پیچھے ہو کے آواز بات کریں۔ ہاں رقیہ بی بی، ہلو رقیہ بی بی بول رہے ہیں؟ آپ کی آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ، آپ کو پتہ ہے تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب ہوتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم علم العادات کے ذریعے نکال کر بتاتے ہیں، اور آپ اس کو الحمدللہ نماز کی پابندی کے ساتھ
پڑھتے ہیں رب کریم اپنی رحمت سے آپ کو جہاں ذکر اللہ کا ثواب عطا فرماتا ہے وہیں آپ کے مقاصد میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ تو آج کا اسم اعظم ہے بہنوں کے لیے اور نام ہے نادیہ۔ نادیہ کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 70، اور رب عز و جل کے 2 صفاتی نام جن کے اعداد کی تعداد بھی 70 ہے وہ ہیں یا مبدیو یا واجدو۔ یا مبدیو یا واجدو یہ آپ کی اسکرین پر بھی چل رہا ہوگا، اور آرام سے لکھ لیا کریں، اور خدا نہ خواستہ کوئی لکھنے سے مس ہو جاتا ہے نہیں لکھ پاتا تو پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ ARYQ TV کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر کچھ دیر کے بعد اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، تو وہاں سے بھی آپ اپنے سوال کا جواب بھی لے سکتے ہیں، اسم اعظم بھی لے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب پابندی سے پڑھیں گے، نیتیں کریں گے اچھی تو انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اسم اعظم پڑھنے کی جہاں بے شمار برکتیں اور رحمتیں ہیں، وہاں ایک سب سے عظیم برکت یہ ہے کہ جتنی دیر ہم پڑھیں گے اتنی دیر رب کریم کے ذکر میں لگے ہوں گے، اور ذکر اللہ سے بہتر کوئی کام نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالی ہمیں ذکر اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر، میرا نام اسلان ہے۔ جی ارسلان بھائی، امی کا نام بتائیں اگر آپ کا مسئلہ ہے تو۔ میری والدہ کا نام گلناز بیوی ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری کوئی جاب نہیں لگ رہی نا، سارا کام مطلب ہو جاتا ہے لیکن اینڈ ٹائم پہ جو ہے وہ نہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اسباب بنائے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں وظیفہ۔ آپ پروگرام دیکھیے، ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیجئے ورنہ کال ڈراپ ہو جائے گی۔ نہیں سن رہے آپ سن ہی نہیں رہے۔ ہلو جی بھائی، جی مجھے لگ رہا کال ڈراپ ہو گئی ہے، اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور بارے پوچھنا تھی۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ محمد اسماعیل نام ہے میرا جی۔ محمد اسماعیل بھائی، آپ کی امی کا نام بتائیے۔ غلام سکینہ۔ غلام سکینہ، کاروبار کے متعلق سوال ہے جی۔ کیا کرتے ہیں؟ سبزی فروٹ کا کام کرتے ہیں جی۔ کہے گا؟ سبزی دا فروٹ دا جی۔ سبزی دا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکتیں رحمتیں آپ کے اوپر نازل فرمائے، رزق میں برکتیں دے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی کون کہاں سے؟ جی جناب، محمد رمضان بات کر رہا ہوں، بستی زور کوٹ جہانیہ سے۔ جی رمضان صاحب، آپ کی امی کا نام بتائیے اگر آپ کا مسئلہ ہے تو۔ جی جی، میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، میری ہے نواسی کا مسئلہ جناب۔ تو نواسی کا نام اور ان کی امی کا نام بتائیے۔ اچھا جی، نواسی کا نام ہم نے رکھا ہے، کیا ہے نا؟ سبحان اللہ۔ میری بیٹی کا نام ہے جی اقصا۔ اور اس کی بچی کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ وانیہ رکھا ہے۔ وانیہ رکھا ہے، وانیہ۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے اس کا۔ جی کیا مسئلہ ہے بچی کے ساتھ؟ عمر کتنی ہے؟ جی پہلی رجب کو نام رکھا ہے۔ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں سر کہ آپ یہ بتائیں کہ مہینے کے طریقہ کار کے حساب، مہینے کے طریقہ کار نہیں ہوتا، علم العادات کے حساب سے جو ہے وقت کا اور دن کا حساب ہوتا ہے۔ آپ مجھے ٹائم بتائیے کس وقت یہ بچی پیدا ہوئی ہے، اور دن بتائیے کون سا دن تھا، یا رات تھی تو کون سی رات تھی؟ 13 جنوری کو جناب، 13 جنوری کو پیدا ہوئی ہے شام کے 6 بجے۔ صحیح ہے۔ دن کیا تھا؟ یہ کیا ہے دن تو سر بول چکے ہیں غالباً۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ آپ میرے نمبرز پہ رابطہ کیجئے گا، میرے نمبرز پروگرام میں آن ایئر ہوتے ہیں، اس پہ واٹس ایپ چھوڑ دینا، انشاءاللہ پوری تفصیل آپ کو بھیج دیں گے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ السلام۔ سر میرا نام رانا ہے، ماں کا نام حفیظ بیگم ہے۔ جی مجھے نا ہر پریشانی سے آتی ہے، سکون نہیں ہے، دلی سکون نہیں ہے۔
اچھا، دلی سکون تو اللہ کی یاد میں ہے. آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. تو سکون کیوں نہیں ہے آپ کو؟ 5 نمازیں پڑھتی ہوں، ہر کچھ پھر بھی سکون نہیں ہے، دل اس کو پریشانی سے رہتی ہے. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو چین اور سکون عطا فرمائے. اور پروگرام روحانی دنیا میں وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. پہلے جوابات کی طرف چلتے ہیں اور پھر انشاءاللہ وقت بچا تو کالز، ورنہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ آخر میں ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. تو ریاض بن لطیفن میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ 40 سال سے کرایوں پر رہ رہے ہیں، اپنے گھر کے لیے کوئی اسباب بنے. رب کریم آپ کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ربی لا شریک لہ. عشاء کے بعد 874 مرتبہ گھر کا کوئی بھی فرد، سربراہ جیسے آپ ہیں، آپ کی وائف ہیں، تو یہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. اشفاق بن رقیہ میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ اکثر بیمار رہتے ہیں، رب کریم آپ کو صحت دے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. اور سورہ قلم کی آخری دعائیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت بہتر ہو جائے گی. اور بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ اثرات نظر یا جادو والے جو میرے بہن بھائی ہیں، اور بالخصوص جن بہن بھائیوں کے یہاں اولاد نہیں ہے، وہ میرے تعویذات ایک مرتبہ ضرور منگوائیں. تعویذات منگانے کے لیے میرے نمبرز پہ رابطہ کر دیں، اپنا ایڈریس بھیج دیں، انشاءاللہ تعویذات آپ کو بھجوا دیے جائیں گے. ارسلان بن گلناز میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ اچھا سب معاملہ ہے مگر نوکری نہیں ہو رہی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. عشاء کے بعد 342 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھنے کے بعد دعا کریں. اللہ کے عطا سے انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے. محمد اسماعیل بن غلام سکینہ میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ سبزی اور فروٹ کا کام کرتے برکت نہیں ہوتی. رب کریم آپ کے کاموں میں برکت دے. یا باسطو یا اللہ ہر نماز کے بعد 212 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ بہت برکتیں ہوں گی. محمد رمضان میرے بھائی، آپ نے وانیہ بنت اقصیٰ کے متعلق پوچھا ہے کہ یہ نام صحیح ہے نہیں ہے. بہرحال وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، مگر میرے علم العادات کے حساب سے اس بچی کے اوپر نظر بھی آ رہی ہے. تو اس کی والدہ کو یا گھر میں کوئی بھی فرد سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر بچی پہ دم کرے، انشاءاللہ بچی صحتیاب ہو جائے گی. رانا بنت حفیظ بیگم میری بہن، آپ نے فرمایا کہ آپ کو سکون نہیں ملتا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سکون دے. آپ نے فرمایا نماز پڑھتی ہوں 5 وقتی، رب کریم اس پر استقامت عطا فرمائے. اور میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں. نماز آپ پڑھتی ماشاءاللہ، تو ان 2 آیتوں کو پڑھ کر اور اپنے اوپر دم کریں، تھوڑا سا پانی لے لیں، اس پہ بھی دم کر کے پی لیا کریں. اور ایسی کیفیت جب ہو تو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں. انشاءاللہ قلبی سکون، دنیاوی سکون اور ہر چیز میں انشاءاللہ رحمتیں اور برکتیں شامل حال ہو جائیں گی. اللہ تبارک تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کی توفیق مرحمت فرمائے. ہم دعا کی طرف چلیں گے اور انشاءاللہ زندگی بخیر. تو کل پھر پروگرام روحانی دنیا میں ہماری 7 بجے ARYQ TV کے پروگرام میں انشاءاللہ لائیو ملاقات ہوگی. اس وقت تک کوئی بھی کام ہو تو میرے نمبرز پہ رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی جواب دیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. اے رب کریم ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم، اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے رب کریم بالخصوص بالخصوص بالخصوص
بالخصوص ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ مولا پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں پریشان ہیں، رب کریم بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب کریم ہمیں بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔